یعنی 20 چیزوں سے انسان بچے تاکہ اس ماہ مبارک کی برکات اس کو زیادہ سے زیادہ مل سکیں۔ نمبر 1، سب سے اہم چیز گناہوں سے اجتناب کرے۔ میں نے پہلے بھی بات عرض کی، روزے کا مقصد تقویٰ ہے، اور اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں سے انسان بچے گا تو عبادت گزار ہوگا۔ اس ماہ مبارک میں کوشش ہو اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، ہر قسم کے گناہ سے انسان بچے۔ نمبر 2، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو انسان جھوٹ بولنے کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ اس نے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا۔ جھوٹ بولنے کو، جھوٹ پر عمل کرنے کو جو نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے اپنا کھانا پینا ترک کر دیا۔ اس لیے کوشش انسان خاص طور پہ کرے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 3، گالی دینے سے اپنے آپ کو بچائے۔ عموماً رمضان میں دیکھا یہ گیا ہے، خاص طور پہ افطاری کے وقت اور اس سے قریب کے وقت میں عموماً گالم گلوچ زیادہ ہوتی ہے، بازاروں میں، سڑکوں پہ، چوکوں پہ، چوراہوں پہ۔ انسان کوشش کرے گالی سے اپنے آپ کو بچائے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا یہ تو کفر کی طرح ہے۔ تو بڑا گناہ ہے، اس گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 4، فحش گفتگو کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ رمضان کا ماہ مبارک مقدس مہینہ ہے، اس میں بیہودہ گفتگو کرنا، فحش باتیں کرنا، فحش باتوں پہ تبصرے کرنا، اس سے انسان بچے۔ اپنی زبان کو ان باتوں سے آلودہ نہ کرے، اس زبان پہ اللہ کے ذکر کو اور تلاوت کو لے کر آئے۔ نمبر 5، چغلی سے اپنے آپ کو بچائے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ چغل خور اس کو کہتے ہیں ایک کی بات دوسرے کو پہنچائے، دوسرے کی پہلے کو پہنچائے، فساد کے لیے، لڑائی اور جھگڑے کی غرض سے ایک دوسرے کی بات پہنچانا، اپنی طرف سے بیچ میں اضافات کرنا تاکہ جھگڑا ہو جائے، یہ چغل خور ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کو تم بڑا نہیں سمجھ رہے، حالانکہ وہ بڑا گناہ ہے، یعنی لوگ ان کو معمولی سمجھتے ہیں لیکن وہ بڑا گناہ ہے۔ ان میں سے ایک جو تھا، لا یستنزہ من البول، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا آدمی ایسا تھا جو چغل خور تھا، کانا یمشی بالنمیمہ، چغل خور آدمی تھا، تو عذاب قبر میں مبتلا ہو گیا، چغل خور بھی اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے والا بھی۔ تو اس گناہ سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 6، اپنے آپ کو جھگڑے سے بچائے۔ کوشش ہو کہ جھگڑا نہ کرے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، اگر کوئی تم سے جھگڑا کرنا بھی چاہ رہا ہے تم اس سے کہہ دو، بھائی میں روزے کی حالت میں ہوں، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یصخب، جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو، فحش گفتگو نہ کرے، بیہودہ باتیں نہ کرے۔ فإن صابہ احد او قاتلہ، اگر تمہیں کوئی برا بلا کہے یا تم سے لڑے، فلیقل انی امرؤ صائم، تو تم آگے سے کہہ دو میں روزے کی حالت میں ہوں، یعنی میرا روزہ ہے، میں تمہیں جواب نہیں دے سکتا۔ نمبر 7، اپنے آپ کو بدنظری سے انسان بچائے۔ بدنظری کا نقصان انسان کے قلب پر اور انسان کے حافظے پر ہوتا ہے۔ آج جو ہمارے حافظے کمزور ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ گناہوں کی کثرت ہے اور بدنظری ہے۔ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، عبادت میں لذت نہیں ملتی، نماز میں دل نہیں لگتا، نیکی کے کاموں کی طرف رغبت نہیں بڑھتی، اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، چہرے سے رانائی چلی جاتی ہے، انسان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کے دلوں سے محبت چلی جاتی ہے، پھر ایسے آدمی کو تلاوت کی توفیق نہیں ملتی۔ تو انسان کوشش کرے اپنی نگاہوں کی حفاظت۔ نمبر 8، اپنے آپ کو غیبت سے بچائے۔ عموماً یہ گناہ زیادہ ہوتا ہے، جہاں بھی 2 آدمی بیٹھتے ہیں تو کسی کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، تو اب ابتدا میں تو تعریف ہوتی ہے، آگے چل کر پھر غیبت شروع ہو جاتی ہے، اور غیبت زنا سے بڑھ کر گناہ ہے۔ قرآن کریم نے تو اسے بیان کیے، جیسے تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو کیا کوئی پسند کرے گا؟ تو کوئی پسند نہیں کرتا، تو انسان اس گناہ سے بھی بچے۔ نمبر 9، لایانی گفتگو سے اپنے آپ کو بچائے۔
لایانی گفتگو کا معنی بے فائدہ باتیں، یعنی ایسی باتیں جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں انسان اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے وہ ان تمام لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے جس میں فائدہ نہ ہو۔ اس لیے بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے اگر اس بات میں دنیا یا آخرت کا فائدہ ہے تو فبہا، ورنہ اپنے قیمتی وقت کو اس میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 10، حرام اور مشتبہ مال سے اجتناب کریں۔ اس ماہ مبارک میں خاص طور پر، عام دنوں میں عام طور پر انسان حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ اب اگر ایک آدمی سارا دن بھوکا رہتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، لیکن افطاری کرتا ہے سود کے پیسے سے، افطاری کے لیے جو فروٹ خرید کے لایا وہ پیسہ رشوت کا پیسہ ہے، حرام کا پیسہ ہے، ڈاکے کا ہے، یتیم کے مال پر قبضے کا ہے، کسی کی زمین پر غصب کا ہے، کسی کا ناحق مال لیا ہے، تو سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کا کیا فائدہ ہوا؟ سارا دن پیاس برداشت کی، بھوک برداشت کی، لیکن افطاری کر دی حرام مال کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے من اکل لقمۃ من حرام لم يقبل منہ صلاۃ 40 لیلۃ، جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے انسان کوشش کرے خالص حلال کا رزق ہو، توفیق نہیں ہوتی، تلاوت کی اشراق کی توفیق نہیں ہوتی، یا بس اوقات بعض افطاری زیادہ کر لیتے ہیں، پھر سستی ہوتی ہے، نماز کے لیے مسجد جانے کو دل نہیں کرتا، غفلت ہوتی ہے، مغرب کی جماعت چلی گئی، بعض عشاء کی جماعت چھوڑ دیتے ہیں، تراویح نہیں پڑھتے، تو یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوا۔ اس لیے انسان اتنا کھائے، شیخ سعدی فرماتے تھے اتنا کھاؤ کہ وہ تم کھانا جو ہے نا تمہیں اٹھائے، نہ کہ تم کھانے کو اٹھاؤ۔ انسان اپنے جسم کے 3 حصے کرے۔ حدیث میں آتا ہے ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، ایک حصہ سانس کے لیے، یعنی جسم کے 3 حصے ہونے چاہیے معدے کے کھانے کے دوران۔ تو کھانا جتنا کم ہوگا اتنا عبادت زیادہ سے زیادہ ہوگی، جتنا جسم زیادہ بھاری ہوگا، معدہ بھاری ہوگا، اتنا عبادت سے انسان کی اکتاہٹ اور دوری ہوگی، تو زیادہ کھانے سے گریز کیا جائے۔ اور جتنی بیماریاں لگتی ہیں وہ زیادہ کھانے سے لگتی ہیں۔ یہ ساری بیماریاں کھانے کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، وہ کھانے کی شکلیں بگڑتی ہیں، بیماریاں بنتی ہیں۔ اس لیے کم کھانے والا صحت مند رہتا ہے۔ اس لیے علماء نے کتاب الجوع، بھوک کے نام سے کتابیں لکھی ہیں، لیکن کسی نے زیادہ کھانے پر کوئی کتاب نہیں لکھی کہ زیادہ کھانے کے یہ ثواب، یہ فضائل ہیں، بھوک کے انہوں نے لکھے ہیں۔ اس لیے مجاہدے جو ہوتے تھے وہ بھوک پر ہوتے تھے، کم کھانے پر ہوتے تھے۔ صوفیاء کرام جب کسی کو مجاہدہ کراتے ہیں کم کھانے پر، کم سونے پر، کم بولنے پر۔ اس لیے بہرحال کھانا کم ہو۔ نمبر 12، زیادہ سونے سے گریز کیا جائے۔ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ بابرکت مہینہ بعض ساتھیوں کا سونے میں گزر جاتا ہے کہ وہ سحری کی اور سو گئے، پھر ظہر کی نماز کے لیے اٹھے تو اٹھے، ورنہ عصر میں اٹھتے، 7 سے 8 گھنٹے وہ ضائع ہو گئے، رات کی عبادت بھی ضائع، نہ تراویح، نہ تہجد، نہ اشراق، نہ فرض نماز۔ یہ تو روزہ نہ ہوا، یہ تو روزہ نہیں ہے، یہ تو ایسے جیسے جانور کا منہ باندھ دو وہ سارا دن نہ کھائے، تو وہ تو روزہ نہیں کہلائے گا۔ روزہ نام ہے کھانے پینے سے بچنا ہے، شہوت سے بچنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے۔ انسان کا وقت عبادت اور تلاوت میں بھی گزرے، اس لیے زیادہ سونے سے بھی گریز کیا جائے۔ نیند اختیاری چیز ہے، انسان جتنا بڑھانا چاہے بڑھا سکتا ہے، جتنا سمیٹنا چاہے سمیٹ سکتا ہے۔ اس کی مثال ہے جس طرح کہ ایک ربڑ ہوتی ہے، انسان اسے جتنا کھینچے کھینچ لے، جتنا سمیٹے سمیٹ لے۔ اس لیے سلف کی نیند اختیار میں ہوتی تھی، کوئی 3 گھنٹے سو کے نیند پوری کرتا، کوئی 4 گھنٹے سو کے نیند پوری کرتا تھا۔ اور نیند تب کم آئے گی جب کم کھائے گا۔ جب انسان زیادہ کھاتا ہے تو زیادہ غنودگی ہوتی، کم کھاتا ہے تو کم ہوتی ہے۔ نمبر 13، افطاری میں تاخیر کرنے سے گریز کیا جائے۔ افطاری جلد کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث میں بھی جلد افطاری کرنے کی فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، لوگ اس وقت تک خیر پہ رہیں گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کریں گے۔ تو جتنا افطاری میں جلدی ہو اتنا بہتر ہے کہ جیسے وقت پورا ہو جائے انسان افطاری کرے اور فوراً پھر باجماعت نماز کے لیے مسجد آ جائے۔ نمبر 14، ختم قرآن کے بعد تراویح نہ پڑھنا، اس سے گریز کیا جائے۔
عموماً یہ دیکھا گیا ہے بعض ساتھی 6 روزہ، بعض 7 روزہ، بعض 10 روزہ، بعض 15 روزہ قرآن سن لیتے ہیں، جی ہم نے قرآن سن لیا، پھر تراویح نہیں پڑھتے۔ قرآن سننا مستقل عبادت ہے، پورا مہینہ تراویح کی نماز پڑھنا مستقل عبادت ہے۔ اگر آپ نے قرآن سن لیا الحمدللہ ایک عبادت آپ کی پوری ہو گئی، لیکن دوسری عبادت آپ نے پھر بھی کرنی ہے۔ اس لیے قرآن سننے کے بعد تراویح کو ترک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پورا مہینہ تراویح کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ نمبر 15، رات دیر تک جاگنے سے بچنا چاہیے۔ بعض ساتھی رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں، بعض تو سوتے ہی نہیں ہیں، ساری رات وہ گزار دیتے ہیں، کوئی فیس بک پہ، کوئی واٹس ایپ پہ گزار دیتا ہے، کوئی موبائل پہ گزارتا ہے، کوئی تاش کھیلنے میں گزارتا ہے، تو ساری رات اس میں گزر گئی، اور جب قیمتی وقت صبح کا آتا ہے تہجد کا، وہ سونے میں گزر جاتا ہے، اگلا دن سارا سونے میں گزر جاتا ہے۔ اس لیے رات دیر تک جاگنے سے گریز کیا جائے۔ نمبر 16، بازاروں میں کثرت سے جانے سے بچا جائے۔ بازار میں انسان کم سے کم جائے، ضرورت کے وقت جائے، چونکہ مبغوض ترین جگہ بازار ہے، اس لیے ضرورت ہو تو انسان جائے، نہیں ضرورت تو اپنے وقت کو مسجد میں، گھر میں، عبادت میں گزارے۔ نمبر 17، ویڈیو گیم، تاش، کیرم بورڈ اور دیگر لایانی کھیلوں سے اجتناب کیا جائے۔ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ رمضان میں راتیں اس میں گزرتی ہیں، تو مجھے تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے بیانات کرنے کی، تو کبھی اگر جانا ہو تو سڑکوں پر کنارے نوجوان بیٹھے، کوئی کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے، کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے اس پہ وقت ضائع کر رہا ہے، تو یہ قیمتی وقت ہے، اس سے کوئی انسان قیمتی بنائے۔ جیسے اس مہینے میں نا نیک اعمال کا ثواب بڑھتا ہے، ویسے اس میں گناہ کرنے پر گناہ بھی بڑھتا ہے۔ عام مہینوں میں گناہ عام گناہ ہے، رمضان میں گناہ پھر گناہ بھی بڑھے گا۔ جیسے ایک گناہ انسان باہر کرے، ایک گناہ مسجد کے اندر کرے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک گناہ عام مہینوں میں کرنا، ایک رمضان کے مقدس مہینے میں کرنا، تو اس لیے بہتر ہے اپنے قیمتی وقت کو ان لایانی چیزوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں بے فائدہ پیدا نہیں کیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں بے فائدہ نہیں، کام کے لیے تمہیں پیدا کیا۔ نمبر 18، گناہ بے لذت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وہ گناہ جن میں لذت بھی کوئی نہیں ہے اور انسان اس میں پڑا ہوا ہوتا ہے، اس سے خاص طور پہ رمضان میں تو بچے۔ وہ 2 گناہ ہیں خاص طور پہ، ایک داڑھی کٹانا، دوسرا پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکانا۔ یہ 2 گناہ ایسے، ان میں لذت بھی کوئی نہیں۔ چلیں دوسرے گناہوں میں معاذ اللہ انسان لذت تو لے رہا ہے، لیکن داڑھی کٹانے میں کیا لذت مل رہی، پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے میں کیا لذت مل رہی ہے؟ اور یہ وہ گھنٹے ہیں جو 24 گھنٹے کا انسان گناہگار ہوتا ہے۔ ایک آدمی شراب پی رہے، جس وقت تک پی رہے اس وقت تک گناہگار ہے۔ ایک آدمی زنا کر رہا ہے، جب تک کر رہا ہے اس وقت تک گناہگار ہے۔ لیکن جو آدمی داڑھی کٹا رہا ہے 24 گھنٹے اس کے گناہ میں گزر رہا ہے، پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکا رہا ہے، سارا وقت گناہ میں گزر رہا، تو یہ گناہ دائمی گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 2 آدمی آپ کے پاس آئے، ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، مونچھیں بڑی بڑی تھی، آپ نے اپنا چہرہ انور ان سے پھیر دیا کہ تمہیں یہ کس نے کہا ہے؟ اس نے کہا ہمارے رب نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے تو حکم ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ اس لیے بہتر ہے خاص طور پہ انسان عہد کرے کہ اس گناہ سے اپنے آپ کو رمضان میں خصوصاً، عام مہینوں میں عموماً اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ نے مرد کے لیے زینت داڑھی کے بالوں میں رکھی ہے، مرد کی خوبصورتی داڑھی کے بالوں میں، مرد کی ہیبت، مرد کا رعب، دبدبہ اللہ نے داڑھی میں رکھا ہے، اور یہ داڑھی بہت سے گناہوں سے بچاتی ہے۔ خدا نہ کرے انسان گناہ کی طرف جاتا ہے، اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے، اللہ کے بندے تو نے چہرے پہ داڑھی رکھی ہے، تو نے کرتا پہنا ہے، لباس مسنون پہنا ہے، تو گناہ کر رہا ہے، تو بہت سے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ نمبر 19، اپنے آپ کو ٹیلی ویژن اور کیبل دیکھنے سے بچائیں۔ عموماً رمضان میں گھروں میں ٹیلی ویژن چلتا رہتا ہے، بہانہ یہ ہوتا ہے جی اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ کب بند کرنا ہے، افطاری کب کرنی ہے، تو ہم ٹیلی ویژن اس لیے لگا کے رکھتے ہیں۔ اب اس میں بیہودہ پروگرام بھی ہوتے ہیں، غیر محرم بھی آتی ہیں، اور ان کے سروں پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، چہرہ کھلا ہوتا ہے۔ افطاری کا وقت معلوم کرنے کے اور بھی بہت سے ذریعے موجود ہیں۔ الحمدللہ مسجدوں میں وقت پہ اذان ہوتی ہے، ہر مسجد کا مؤذن اہتمام کرتا ہے، وقت مقرر پہ اذان دیتا ہے۔
اسی طرح اس وقت کیلنڈر موجود ہیں، اس میں وقت لکھا ہوا ہے، کس وقت روزہ بند کرنا ہے، کس وقت کھولنا ہے، تو یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ تو اپنے آخری وقت کو برباد نہ کریں۔ افطاری کا آخری وقت ہوتا ہے اللہ سے مانگنے کا، ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن چل رہا ہوتا ہے، موسیقی چل رہی ہوتی ہے، گانا چل رہا ہوتا ہے، نہ دعا کی توفیق ملتی ہے نہ اللہ سے مانگنے کی توفیق ملتی ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہا۔ یہ اسی طرح جیسے گدھے کے منہ پہ کپڑا باندھا اور پھر اس کے سامنے کھانا رکھ دیا، اسے پتہ نہیں کیوں باندھا اور پتہ نہیں کیوں کھولا۔ تو یہ قیمتی وقت ہے، انسان کوشش کرے ماہ مبارک میں ٹیلی ویژن بند رکھے۔ افطاری کے لیے بہت سے دوسرے ذرائع موجود ہیں تاکہ نظروں کی حفاظت رہے، گناہ سے بچے۔ نمبر 20، یہ سب سے اہم بات تھی اس لیے میں نے اس کو آخر میں رکھا ہے، وہ ہے انٹرنیٹ، کیبل، واٹس ایپ کے منفی استعمال سے بچے۔ یعنی اس مہینے میں کوشش ہم یہ کر دیں اپنے موبائل کو کم سے کم استعمال کریں، یا تو سادہ موبائل رکھیں، اور اگر استعمال کرنا بھی ہے اس کے لیے وقت محدود کر دیں، صرف کال سنیں اور جواب دیں، باقی کوئی پیکیج نہ کریں، کیونکہ پیکیج ہوتا ہے پھر انسان بہت سی چیزوں میں پڑ جاتا ہے۔ کسی قسم کا کوئی پیکیج نہ ہو، صرف بات سننی ہو، جواب دینا ہو۔ جو آدمی اس مہینے میں اپنے موبائل کو بند کر دے اس کا پورا مہینہ قیمتی ہو جائے گا۔ عموماً جن کے اوقات ضائع ہو رہے ہیں اس کا سب سے بڑا ذریعہ آج کے دور میں موبائل، اس میں وقت انسان کا ضائع ہے۔ بعض مسجد میں آ کر بھی موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تب بھی ہاتھ میں موبائل ہے، گھر میں، بازار میں۔ کوشش کرے انسان اس ماہ مبارک میں موبائل کے استعمال سے اپنے آپ کو بچائے، یا سادہ موبائل رکھے یا اس کے لیے استعمال محدود کرے۔ اگر ان 20 چیزوں کا اہتمام ہوگا اور 20 چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے گا تو ہمارا یہ مہینہ انشاءاللہ بڑا بابرکت ہوگا اور ہم اس سے خاص طور پہ خوب مستفید ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔